قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج ہم ایک واقعہ کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے ہیں. ایک واقعہ پیش آیا ہے, اس کے حوالے سے میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. لتر پہلے مارنے نے لتر مار کتنے لتر ہونے آپ نے مار 7 لتر مار کے تو پھر لاتنا بننا ہے اچھا وہ میں ان پاسے کیتا تے میں طویل چوک کے کھولیا جدوں تو اندر تے صحابہ دے نام سنا ذرا. اکاڑا کے ایک علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بندہ, عام بندہ جس کو زیادہ علم نہیں تھا, جس کے پاس زیادہ علم نہیں ہے, وہ گیا کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے. کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے گیا کہ میرا بیٹا بیمار ہے, اس کے لیے مجھے تعویذ دو. اس بندے نے کیا کیا ہے, اس نے اس کو تعویذ دیا اور کہا ہے کہ اس پر جوتے مارنے. اب وہ بندہ گیا ہے, جا کے اس نے جب جوتے مارنے شروع کیے ہیں تو اس کے گھر والوں نے, بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا مسئلہ بنا ہے, تم جوتے مار رہے ہو, اس تعویذ میں ہے کیا؟ اس نے کہا پتہ تو مجھے بھی نہیں ہے, لیکن پیر صاحب نے دیا ہے اور اس لیے میں یہ جوتے مارنے, اس پر جوتے مارے ہیں یا مار رہا ہوں. تو اس نے جب کھول کے دیکھا گیا تو اس میں صحابہ کرام کے نام تھے. اس میں صحابہ کرام کے نام لکھے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے, اور وہ اس پر جو ہے وہ جوتے مار رہے ہیں. اب یہ بندے وہاں پر گئے اور جا کے انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا حقیقت ہے. وہ جو تعویذ ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ دکھاتا ہوں. یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو, یہ تعویذ ہے اور اس تعویذ پر نام لکھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے. یہ وہ تعویذ ہے جو اس بندے نے اس کو دیا ہے, اور تعویذ کے نام پر صحابہ کرام کی گستاخی کی گئی. تعویذ کے نام پر جو ہے یہ اس طرح کا کام کیا گیا. جب وہ پتہ چلا اور اس بندے کے پاس گئے تو اس نے آگے سے اس کو کہہ رہے کہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی کھولنے کی, تم نے کھولا کیوں ہے؟ خیر اس پر FIR ہو گئی ہے اکاڑا میں, اور اس پر جو ہے وہ کافی باتیں ہو رہی ہیں. اس پر سوشل میڈیا پہ بھی کافی یہ کلپ وائرل ہوا ہے. اس حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کے بعد, میں تو پہلے بھی اس پر گزارشات کرتا رہتا ہوں کہ تعویذ کوئی بھی دیتا ہے اس کو دیکھیے, جانیے. اللہ نے آپ کو عقل فہم دی ہے, سمجھ دی ہے کہ تعویذ پر کوئی کہتا ہے جی جسم پر مل کے اس کو جلا دو. اچھا اگر ہم نے سوچنا ہے 1 منٹ کے لیے کہ کیا یہ اچھی چیز ہے جس کو جسم پر مل کے جلانا ہے, کیا یہ اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ اگر اچھی چیز ہے تو اس کو جلانا کیوں ہے؟ اور اگر اچھی چیز نہیں ہے تو پھر ہم بری چیز سے اپنا علاج کیوں کریں؟ دوسری طرف جوتے مارنے کے لیے کوئی دیتا ہے تو آپ دیکھیں تو صحیح نا کہ یہ اچھی چیز ہے. اگر یہ اچھی چیز ہے تو اس پر جوتے کیوں مارے, اور یہ اگر بری چیز ہے تو ہم بری چیز سے علاج کیوں کریں؟ جیسے کہ وہ بندہ جس کو علم ہی نہیں تھا, اس کو جو ہے اس نے دیا کہ جوتے مارو, اور اس نے جا کر جوتے مارنے شروع کر دیے. اب معاملہ کیا تھا اس میں, اس کے پیچھے کیا راز تھا؟ صحابہ کے نام لکھ کر یہ تعویذوں پہ جوتے مروانے والے, صحابہ کی گستاخیاں کرنے والے, یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ شیطانوں کی یہ عبادت کرتے ہیں. وہ شیطان ان کو ہدف دیتے ہیں کہ آج تم نے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنی ہے, اور آج صحابہ کی شان میں گستاخی کرنی ہے, اور یہ ویسے ہی کرتے ہیں. حضرات یہ بات یاد رکھیے, کوئی آپ کو تعویذ دیتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ نہیں دیے. کوئی کام, ہر کام شریعت نے بتایا ہے, تو یہ تعویذوں کا معاملہ بھی بتانا چاہیے تھا نا. اگر اس کی حقیقت کوئی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا. تو پھر سوچئے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے. اور دوسری چیز, ہم انشاءاللہ گورنمنٹ سے بھی اپیل کریں گے اور اس پر آواز اٹھائیں گے, اور آپ نے ہماری آواز بننا ہے کہ اس پر تعویذ جو اس طرح کے دیتے ہیں یا اس طرح کا کام کرتے ہیں ان پر پابندی لگائی جائے. جو جادوگر ہیں ان پر پابندی لگائی جائے. جادوگر اپنی جو ہے وہ ایڈ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر, جادوگر اپنی آواز کو جو ہے پھیلا رہے ہیں اور خدائی کے دعوے کر رہے ہیں. ان کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی گستاخیاں کرتے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں, یہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں, اور اس طرح کے تعویذ والے واقعات بہت سارے ہیں. میں نے اپنی ایک ویڈیو میں, تعویذوں کی حقیقت کی ویڈیو میں, ایک واقعہ ذکر کیا تھا, لیکن حال ہی میں یہ جو پیش آنے والا واقعہ ہے, صحابہ کرام کا نام لکھ کر اس پر جو ہے وہ جوتے مروائے گئے اور کہا گیا کہ اس سے تم شفا ملے گی. شیطان کو راضی کرنے کے لیے یہ جادوگر کیا کیا کر رہے ہیں, اور ہم اس پر خاموش ہیں.
ہم نے اس پر آواز اٹھانی ہے انشاءاللہ، اور ہم نے اس پر آواز اٹھانی ہے۔ گورنمنٹ سے ہم نے یہ اپیل کرنی ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ جو یہ جادوگر اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو جو ہے پکڑ دکڑ کی جائے، اور اس بندے کے خلاف جس کو پکڑا گیا، جس پر FIR ہوئی ہے، اس کو سخت سخت سزا دی جائے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کا کام نہ کر سکے۔ یہ اس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس پر جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ دوسری چیز، آج کے بعد یاد رکھیے، کوئی تعویذ دیتا ہے آپ کو، آپ نے اس کو کھول کے چیک کرنا ہے۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے، یہ کیا کہہ دیتے ہیں جی کھولنا نہیں ہے، یہ کیا ہے، اس میں لائنیں ماری ہوں گی یا کچھ اس طرح کا لکھا ہوگا۔ جو نتیجہ آج نکل آیا ہے یہ اندھی تقلید کا نتیجہ ہے۔ یہ ہم سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ اندھی تقلید نہ کرو، ہر بات کو سن سنا کر جو ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے نہ چلو، حقیقت کو جان کے چلو، دیکھ کے چلو کہ کیا اس میں ہے۔ تھوڑی سی اللہ نے عقل دی ہوتی، سمجھ دی ہوتی، 1 منٹ کے لیے سوچ لیتا کہ اگر اس تعویذ کو جوتے مارنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اکثر جادوگر جو ہیں جنات کا علاج کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کرواتے ہیں، وہ اللہ کی جو ہے گستاخی کرواتے ہیں بندوں سے، صحابہ کی گستاخی کراتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرواتے ہیں، اور اس سے شیطان راضی ہو جاتا ہے اور ان کا کام ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے جوتے مارے تو اس سے ہمارا کام ہو گیا، ہمارا مسئلہ ٹھیک ہو گیا۔ بھائی جب تم نے گستاخیاں کرنی ہے، شیطان نے راضی ہو کے وقتی طور پہ تمہارا کام کرنا ہے۔ اس لیے آج ہم انشاءاللہ اس بات کو اٹھائیں گے، ہم گورنمنٹ سے اپیل کریں گے اس بندے کو سرِ عام سزا دی جائے جس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہمیں قطعاً یہ منظور نہیں ہے، ہم کبھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی صحابہ کی شان میں گستاخی کرے اور اس حد تک گستاخی کرے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا، یہ جو جادوگر سوشل میڈیا پہ اپنی ایڈ چلاتے ہیں، یہ جو ٹی ویوں پہ ان کی مشہوری آتی ہے، اس کو روکا جائے۔ اس کے بھی ہم خلاف انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے کہ یہ جادوگر جو ہے گھر گھر میں یہ جادوگر پیدا کر رہے ہیں، یہ گھر گھر میں دنگا فساد پیدا کر رہے ہیں، اس کو روکا جائے تاکہ یہ معاملات کنٹرول ہو، تاکہ یہ جادو کے معاملات جو گھر گھر میں بنے پڑے ہیں ان کا کوئی حل نکل سکے، یہ معاملات ختم ہو سکے، اس کا کوئی علاج نکل سکے۔ اس لیے میں انشاءاللہ گورنمنٹ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں اس پر کہ اس کا جو بھی یہ جو پکڑا گیا ہے اس کو سزا دی جائے، اور سخت سے سخت سزا دی جائے، اور آگے آنے والے لوگوں کو اس بات کی، اس پر کوئی قانون بنایا جائے کہ جو یہ جادوگر ہیں ان پر کوئی قانون بنایا جائے، اور جو خدائی کے یہ دعوے کرتے ہیں، اپنی سوشل میڈیا پر کمپین چلاتے ہیں یا سوشل میڈیا پر ایڈز چلاتے ہیں اپنی مشہوری کے لیے اور خدائی کے دعوے کرتے ہیں، ان پر جو ہے ایکشن لیا جائے اور ان کی مشہوری، یہ ایڈ، اس کو بند کیا جائے، ختم کیا جائے، تاکہ یہ جادو کا عمل یہ بھی نہ پھیل سکے اور گھروں میں سکون بھی آ سکے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اس کو جس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے، اور جو بھی ایسا عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر پکڑ ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچائے اور محفوظ رکھے، اللہ ہماری مدد کرے۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزي